بچہ پیدا ہوتا ہے ایک شیطان بھی آ گیا اس کے ساتھ، اور یہ ایک شیطان اور ایک فرشتہ یہ اس کے ساتھ زندگی بھر رہا کرتے ہیں۔ اب آگے سنیے، جب حضور نے کہا کہ ایک شیطان اور ایک جنات یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتا ہے تو صحابہ کیا پوچھتے ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ وإیاک، اے اللہ کے رسول کیا یہ مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اللہ پیدا فرماتا ہے تو کیا یہ مسئلہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کے لیے بھی؟ کیونکہ وہ تو کائنات کے نبی بن کر آئے ہیں، رسولوں کے رسول بن کر آئے ہیں، تو صحابہ کے ذہن میں یہ سوال آیا یا رسول اللہ ارشاد فرمایا جائے شیطان کا پیدا ہونا صرف ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا وَإِيَّايَ يَا أَصْحَابِي، میرے صحابہ میرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، میرے ساتھ بھی یہ شیطان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کو شیطان کرتا کیا؟ ہم لوگوں کو برائی کا حکم دیتا ہے، فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اچھائی کی طرف آپ کو راستہ دکھاتا۔ میں ادھر بھی آ رہا ہوں لیکن ذرا سنیں، نبی کریم کے ساتھ بھی ایک شیطان۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، إِلَّا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمْ۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا ہے، میری مدد فرمائی ہے کہ اب وہ شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ ارے ہمارا شیطان ہمیں اور آپ کو جہنم لے کے جا سکتا ہے، لیکن نبی کریم کا مرتبہ دیکھیں۔ آج جو لوگ نبی کو اپنی طرف بشر کہا کرتے ہیں انہیں اس حدیث سے سبق لینا چاہیے۔ ارے تم کسی انسان کو مسلمان نہیں بنا سکتے ہو، اس نبی کی بات کرتے ہو جنہوں نے شیطان کو بھی مسلمان بنا دیا۔ تم کسی انسان کو مسلمان نہیں بنا سکتے ہو، ایک کو اگر مسلمان بنا دے گا تو زندگی بھر ڈوڈا پیٹے گا کہ ہم نے مسلمان بنایا۔ فلاں کی تقریر کو سن کر لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ارے ہوتے ہوں گے لیکن دیکھو تو صحیح ہمارے نبی کا مقام اور عظمت دیکھو، میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والا شیطان بھی مسلمان ہو گیا، نبی کریم کے ساتھ رہنے والا شیطان مسلمان۔ اور یہاں کہتا ہے بڑے بھائی کی طرح تم نہیں سمجھ سکتے ہو، حقیقت میں تم بڑے بھائی کہتے ہو، اور جب قبر میں مصطفیٰ کریم آئیں گے فرشتے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، وہاں کہہ کے دیکھنا کہ بڑے بھائی ہیں، پھر تمہارا فیصلہ ہو جائے گا کہ جنت کے حقدار ہو یا پھر جہنم کی طرف۔ وہاں قبر میں کہہ کے دیکھنا کہ بڑے بھائی نہیں چلے گا، قبر میں تو کہنا ہوگا اگر ایمان ہوگا تو قبر میں بڑے بھائی کا جملہ نہیں نکلے گا، قبر میں نکلے گا ارے ان کے بارے میں پوچھتے ہو یہ تو ہمارے رسول ہیں، یہ تو ہمارے آقا ہیں۔ لیکن اگر بڑے بھائی کہتے ہو تو شاید یہ بھی تو نہیں ملے گی قبر میں کہہ سکو کہ یہ بڑے بھائی تھے، نہیں معاذ اللہ، وہاں کہے گا ہائے ہائے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ بہرحال دیکھیں نبی کی عظمت کو سمجھیں، نبی کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں، میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ رہنے والا شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ اب جو لوگ نبی کریم کے دامن سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان سب کو کہتا ہوں ارے اگر تمہارے اندر مکمل اسلام نہیں آیا ہے تو پھر کسی اور کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نبی کے دامن سے جڑ جاؤ، جس کے دامن سے جڑتا ہے تو شیطان بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارا اسلام سچا ہے تو کہیں اور مت جاؤ، کسی اور کے دامن سے مت تھامو، اور کسی اور ہیروئن کو فالو مت کرو، وہ تمہیں جہنم لے کے جائیں گے۔ اگر اپنے اندر کامیابی لانا ہے تو محمد مصطفیٰ کی تابعداری کرو، نبی کریم کے ساتھ رہنے والے وہ وقت مصطفیٰ کریم کی جب صحبت میں رہتا ہے تو جنتی بن جاتا ہے۔ تمہیں تو خدا نے ایمان عطا فرمایا ہے، نبی کی صحبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑ جاؤ گے تو انشاءاللہ تمہارا ایمان مرتے دم تک مصطفیٰ کریم کی برکت سے اللہ ذرا سنیں،
چونکہ وقت کم ہے، علماء کرام زیادہ ہیں اور ٹھنڈک موسم میں ہے، پھر بھی ماحول بنا ہے، میں اپنی بات آپ تک رکھ دوں۔ ہو سکتا ہے سبقت لسانی ہو جائے، ہو سکتا ہے میری طرف سے کچھ باتیں ایسی بھی ہو جائے جس پر مجھے ندامت ہو، لیکن پھر بھی میں اپنی بات آپ تک رکھتا ہوں کہ نبی کریم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی ہے۔ اب وہ شیطان مسلمان ہو گیا۔ آپ ذرا آگے سنیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ آخر یہ شیطان کو پیدا اللہ کیوں کرتا ہے؟ شیطان کو پیدا کیوں کیا جاتا ہے اور ساتھ میں ایک فرشتہ کو کیوں لگایا جاتا ہے؟ سورہ بلد 10 یہ 30واں پارہ سورہ بلد آیت نمبر 10 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، جنت کا بھی راستہ دکھا دیا، جہنم کی بھی راستہ دکھا دیا، دونوں راستے دکھا دیے۔ اب جب دونوں راستہ دکھا دیا تو ظاہر سی بات ہے دکھانے کے بعد ڈائریکشن والا چاہیے کوئی۔ اللہ رب العزت نے تو دکھا دیا، لیکن راستہ جو دکھانے والا ہے وہ اللہ ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی طرف سے دونوں طرف لوگ دونوں طرف دو گائیڈر لگا دیا ہے۔ ایک طرف جہنم کی طرف لے جانے والے کو شیطان کہا جاتا ہے اور جنت کی طرف لے جانے والے کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اب میں جہاں سے آپ کو لے کے چلا تھا ادھر آئیے کہ جب آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا آپ کو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب اس کا عقیقہ کرنا ہے، اب اس کو ترقی دلانا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ دونوں لگا دیا ہے، شیطان بھی لگا دیا ہے، فرشتہ بھی لگا دیا ہے، لیکن وہ بچہ آ گیا ہے۔ اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کی بات سنے گا۔ ادھر شیطان کہتا ہے کہ اس طرف چلو تمہیں کامیابی ملے گی، ادھر فرشتہ کہتا ہے نہیں اس کی بات مت سنو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ دونوں کی باتیں سامنے آتی ہے۔ اب بچہ آیا ہے دنیا میں، اب وہ کس کی بات مانے گا؟ اس لیے کہ شیطان مان لیجیے اگر وہ جہنم کی طرف بلائے گا تھوڑے کہے گا کہ یہ راستہ غلط ہے، اس طرف چلو۔ شیطان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یہ جہنم کا راستہ نہیں، بلکہ وہ خوبصورت بنا کر پیش کرے گا ارے یہی تو جنت کا راستہ ہے۔ اور جب ابلیس اور یہ شیطان اور اس کے حواریوں کا جو سردار ہوگا وہ جال آئے گا، وہ بھی اپنے ساتھ جو جنت رکھے گا جس میں بھیجے گا لوگوں کو، وہ جنت بھی کیسی جنت ہوگی؟ وہ جنت تو دوزخ۔ تو شیطان جو حکم دیتا ہے، جو بہکاتا ہے تو کیا یہ کہہ کے نہیں بہکاتا کہ میں تمہیں بہکا رہا ہوں، نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں انی لکم ناصح امین، میں تو تمہارے لیے ایک بہترین ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا۔ وہ تو اچھی بات کر کے بلاتا ہے، لیکن بچے کو کیا معلوم کہ اس کا راستہ صحیح ہے یا اس کا راستہ صحیح ہے؟ اب نبی کریم کا کرم دیکھیے، بچہ دنیا میں آ گیا، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف فرشتہ ہے، دونوں اسے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اب بلانے میں جانا کس کی طرف ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو بچے کے کان میں مصطفیٰ کریم کا ارشاد ہے کہ آزاد ہو رب کے نام کا، اس لیے کہ جب رب کا نام اس کے اندر جائے گا تو اللہ کے نام کی برکت ہو جائے گی اور اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ ابلیس کے راستے میں نہیں چلنا ہوگا کہ فرشتے کے راستے میں۔ سبحان اللہ۔ شیطان کے راستے میں نہیں چلنا، اسی لیے تو حکم ہے کہ بچہ دنیا میں آ گیا ہے، نیا مکان ہے، نئی جگہ ہے، اسے کیا معلوم کدھر چلنا ہے، کس کی بات کو سننا ہے؟ نبی کریم مصطفیٰ کریم کی لخت جگر حضرت فاطمہ کے یہاں جب امام حسن پیدا ہوئے نبی کریم آ گئے، آنے کے بعد فاطمہ میرا لخت جگر کہاں ہے؟ لاؤ سامنے۔ حضرت فاطمہ سامنے لاتی ہے۔ امام بیہقی نے اپنی حدیث کے اندر روایت کیا ہے اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذنہ الیمنی واقام فی اذنہ الیسری، نبی کریم نے داہنے کان میں اذان کہی اور حضرت حسن کے بائیں کان میں تکبیر گئی، اقامت فرمائی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ دنیا میں آ گیا ہے، ایک طرف فرشتہ ہے جو اچھائی کا راستہ دکھاتا ہے، دوسری طرف شیطان ہے جو برائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ بچے کو معلوم نہیں ہوتا ہے کس طرف چلنا ہے، میرے مصطفیٰ نے رہنمائی کر دیا ہے۔ جب اللہ کے نام اندر جائے گا، اس کے کلمات اندر جائیں گے تو بچے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شیطان کی پیروی کر کے جہنم نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ کا نام لینا ہے، اور اللہ کے نام لینے والے کی طرف جو بلا رہا ہے فرشتہ اس کے راستے پہ چل کر جنت کو پہنچ۔
یہ اذان کیوں دی جاتی ہے شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا. آپ کے یہاں بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے چونکہ رسم ہے یہ تو آپ کیا کہتے ہیں ارے مولویہ کو بلا لاؤ. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا مولویہ کہنا سخت حرام ہے. یہاں تک کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کفر بھی ہو جاتا ہے. کفر اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ مولویہ کو بلا لاؤ تو یہ کفر کی حد تک لے جاتا ہے. آپ کو کافر بنانے کے طریقے کر دیتا ہے. آپ کو صبح شام کہتے ہیں ارے مولویہ کو بلا لاؤ. آج کے بعد سے اگر آپ کے اندر دینی حمیت موجود ہے اور سننے کے بعد عمل کی ذرہ برابر بھی آپ کے اندر کوشش موجود ہے تو آج کے بعد یہ کام کیجیے گا کبھی بھی کسی عالم دین کو مولویہ نہیں کہیے گا. کیا کم سے کم کہیں انشاءاللہ نہیں کہیں گے. سارے لوگ بولیں انشاءاللہ نہیں کہیں گے. اور آج کے بعد کبھی بھی مولویہ نہیں کہیے. اور ہم تو کہتے ہیں آج کے زمانے میں ہیرا پوری صاحب کی طرح آج کے زمانے میں تو مولوی بھی نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ کہنا نہیں آتا ہے لوگوں کو. آج کے زمانے میں آپ حضرت کہا کیجیے. ارے اسکول میں آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے ABCD پڑھاتا ہے اس کو عزت کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ اس کو سلام کہتے ہیں. اگر وہ آپ کے بچے کو ABCD پڑھاتا ہے آپ کا بچہ اسے سر کہتا ہے. آپ بھی کسی دن پہنچ جاتے ہیں آپ بھی اسے عزت کے ساتھ سر کہتے ہیں. اگر دنیا کے اس آدمیوں کو سر کہتے ہیں تو جو جنت لے کے لے کیا ہوگا ان کو آپ حضرت کہا کیجیے. کم سے کم مولویہ مت کہیے. اور مولویہ سے اوپر اٹھے مولوی بھی مت کہے اس لیے کہ یہ لفظ آپ کو بولنا نہیں آ رہا. کم سے کم حضرت کہیے مولانا کہیے. جب اس طرح سے تعظیم کے ساتھ آپ نام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی سنیں گے تو وہ بھی تعظیم کے ساتھ نام لیں گے. اس لیے کہ انہیں معلوم ہوگا کہ جب ہم انہیں مسجد میں آگے بڑھاتے ہیں تو یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. یہ نبی کریم کا سچا پکا وارث ہے تبھی تو آگے بڑھائیں. اور جب آگے بڑھا دیے ہیں تو پھر آپ مولویہ نہیں کہنا ہے اسے امام صاحب کہیے یا اسے حضرت کہا. بچہ پیدا ہو گیا کیا کہتے ہیں ارے مولوی صاحب کو بلا لاؤ. نہیں کہیے حضرت صاحب کو بلا لائیے. آپ کہیں کہ امام صاحب کو بلا لائیے. اور جب امام صاحب آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایک کان میں اذان کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو تکبیر نماز سے پہلے کہی جاتی ہے دونوں کانوں میں اللہ کا نام ہوتا ہے نبی کریم کا نام ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہوتی ہے مصطفیٰ کریم کی رسالت کی گواہی ہوتی ہے. جب یہ آواز اندر ہو جاتی ہے تو بچہ ابھی نیا آیا ہے اسے کیا معلوم ہے کہ یہ کون سا لفظ ہے یہ کون سا نام ہے. لیکن اگر اس بچے کے اندر آپ ذرا دیکھیں ہم لوگوں کے گھر میں جو بچے کے اندر جو ماحول ہوتا ہے ہم لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو کان میں آواز جائے گی اللہ اور اس کے نبی کے نام کی آواز ہوگی تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ بچہ پھر شیطان کی باتوں پر نہیں چلے گا بلکہ فرشتے کی بات ہوگی. اور فرشتے کی بات پر جب چلے گا تو پھر کیا ہوگا فرشتے کہاں لے کے پہنچائے گا فرشتہ محمد رسول اللہ کے پاس لے کر پہنچائے گا. اور جو محمد عربی کی بارگاہ میں پہنچ گیا پھر محمد عربی اس کو جنت لے جائے گا. اب جو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آخر یہ جو دونوں فرشتے ایک طرف فرشتہ ایک طرف ابلیس سے شیطان ہے اللہ رب العزت نے دونوں کو لگا دیا. آخر لگایا کیوں ہے آخر لگایا کیوں ہے. آپ عقیقہ کی محفل میں آئے آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے اور یہاں بیٹھے کبھی آپ کو اونگ دلا رہا کبھی آپ کو لگ رہا کہ ارے یہ کیا چلو چلتے ہیں یا آپ کے اندر کا شیطان ہے. لیکن اسی آواز میں ایک آواز آتی ہوگی نہیں ہر روز موبائل چلا کے گزاری دیتے ہیں ہر روز دوسری چیزیں دیکھ ہی لیتے ہیں. آج جب یہااں علماء کرام آئے ہیں تو کہیں اور کسی اور چیز کو سننے کی ضرورت کیا ہے سنیں گے تو علماء کے مصطفیٰ کی بات سنیں گے. یہ جو ادھر کی آواز ہوگی یہ ملہم فرشتے کی آواز ہوگی. جب اس کی آپ پیروی کریں گے تو پھر کامیابی سے آپ سے قریب ہونے چلے جائیں. یہ دونوں چکر زندگی میں چلتا رہتا ہے اور دونوں راستہ خدا نے دکھا دیا ہے کہ آپ کو چلنا کدھر ہے کدھر کو آپ کو جانا ہے. یہ دونوں راستے میں جو آپ چنیں گے اسی حساب سے آپ کا مقام ہوگا. اب ذرا آگے بڑھے. یہ جو اس کے بعد اذان دے دیا آپ بچے کے کان میں بچہ دھیرے دھیرے جب آگے بڑھتا ہے 7واں دن پہنچتا ہے 7واں دن تو کیا حکم ہے نبی کریم کا کہ اب اس کا عقیقہ کیا جائے. اس کے عقیقہ کا حکم ہے. آخر عقیقہ بھی کیوں کیا جاتا ہے
عقیقہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عقیقہ اس لیے کیا جاتا ہے چونکہ وہ ماں کے پیٹ میں تھا، گندگی تھی اس کے ساتھ، اس کے بال بھی ماں کے پیٹ میں تھے۔ دنیا میں آنے کے بعد عقیقہ میں بال کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ گندگی سے بچہ مکمل دور ہو جائے، اس لیے کہ شیطان گندگی سے زیادہ قریب ہوتا ہے، شیطان گندگی سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ پیشاب کرنے کے لیے جائیں گے تو کیا پڑھتے ہیں؟ پخانہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ استنجا کی جگہ ہے، ساتھ میں وہ خبیث کی بھی جگہ ہے، ساتھ میں وہ خبیث کی بھی جگہ ہے، تو آپ اس سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہی عقیقہ میں بھی کیا جاتا ہے کہ اب چونکہ 7 دن کمپلیٹ ہونے لگے ہیں، اب اس کے بعد روٹیشن کمپلیٹ ہو کے 8واں دن میں جائے گا، یہ تو دن کا چکر ہے، ایک سے لے کر کے 7 دن آتا ہے، اس کے بعد پھر سے ایک میں شروع ہو جاتا ہے، یہ روٹیشن کمپلیٹ ہو کے اب یہ دوسرے دائرے میں آنے لگا ہے، تو حکم ہے کہ اب اس کے سر کے بال کو بھی چھلا دیا جائے، اس کی طرف سے قربانی بھی کر دی جائے تاکہ لوگوں کو کھلا دیا جائے۔ جب یہ نیکیاں آگے بڑھے گی تو اس بچے کے اندر بھی اچھائی آئے گی، اور اس اچھائی کی بنیاد پر یہ پہچان سکے گا کہ اندر کے شیطان کی آواز کیا ہے، کہ فرشتے کی آواز۔ یہ کب پہچانے گا؟ یہ اسی وقت پہچانے گا جب یہ کام ہم کریں گے، ورنہ تو رسم بنا دیا ہے، عقیقہ رسم ہے بس اور کچھ نہیں ہے، اذان رسم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب بچہ، چونکہ علماء کرام تشریف فرما ہے، وقت بھی زیادہ ہونے لگا ہے، اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری اور بڑھنے لگتی ہے، اور ان میں سے سب سے بڑی ذمہ داری اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، مائک کے ذریعے سے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو کان کھول کر سن لیجئے، اور ہو سکے تو اپنی ڈائری میں سے آپ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے بڑی ذمہ داری آج کے زمانے میں وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی سنگت کو درست اپنے بچے کی سنگت کو درست کیجئے، اس لیے کہ حضور نے سنگت درست کرنے کے لیے پہلے آواز اللہ کے نام کی کرائی کام میں، اذان دلوائی تاکہ سنگت درست ہو جائے، دونوں طرف اس کے ساتھ پہلے سے لگے ہوئے ہیں، فرشتہ بھی ہے اور شیطان بھی ہے۔ جانا کدھر ہے؟ مصطفیٰ کریم نے اذان کے ذریعے سے بتلایا ہے کہ تاکہ اذان کے ساتھ اسے آواز جائے گی تو یہ جائے گا ادھر، سنگت درست ہوگی، عقیقہ کروایا ہے تاکہ سنگت درست ہو، اور جب اسے بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کے اوپر کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے کہ بچہ کھیل کس کے ساتھ رہا ہے، جو کام کرنا تھا آپ نے تو کر دیا ہے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ دیکھیے آپ کا بچہ بیٹھ کس کے ساتھ رہا ہے، کھیل کے ساتھ رہا ہے، آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کسی نے کہا ہے کہ ایک برا دوست جو ہوتا ہے وہ شیطان سے خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان جو بغل میں اس کا کام کیا ہے؟ برائی کا صرف حکم دیتا ہے، ارے او بندہ چلو یہ کام کر لو مزہ آئے گا، اگر آپ کہیں گے نہیں میں نہیں کروں گا تو شیطان خاموش، لیکن آپ کا جو دوست ہوتا ہے وہ صرف حکم نہیں دیتا ہے بلکہ آپ کو برا کام کرا دیتا ہے، آپ کو برا کام کرا دیتا ہے۔ ایک برا دوست شیطان سے بھی خطرناک ہوتا ہے، ابھی تک وہ جو شیطان تھا وہ برائی کا حکم دیتا تھا، لیکن آپ کا دوست ہی اگر شیطان ہو جائے تو صرف برائی کا حکم نہیں دے گا بلکہ وہ برائی بھی کرا دے گا۔ تو آپ آج کے بعد سے کان کھول کر جائیے گا کہ اپنے بچوں کی سنگت درست کیجیے۔ آج بچے فری فائر، پب جی اور یہ سب میں جو لگے رہتے ہیں، کیوں لگے رہتے ہیں؟ یہ سنگت کا اثر ہے، دوستوں کا اثر ہے۔ آپ اچھا ماحول دیجیے، آپ اپنے بچوں کو بہترین انوائرمنٹ دیجیے، پھر اس کا اثر آپ ایک دن بعد نہیں، 2 دن بعد نہیں، 10 سال بعد دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کے بچے میں ایسی مسکراہٹ آئے گی جس مسکراہٹ سے مصطفیٰ کریم کی مسکراہٹ کی خوشبو آئے، نبی کریم کی مسکراہٹ کی جھلکیاں نظر آئے گی۔ اپنے بچوں کو اچھی سنگت دیجیے۔ اور یہاں ایک بات میں واقعہ کی شکل میں آپ کو بتاؤں، میں جامع ازہر مصر کے اساتذہ سے پڑھ رہا تھا، آن لائن میری پڑھائی ہو رہی تھی، تو ایک استاد ایک کتاب پڑھا رہے تھے، اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ اچھا دوست اور اچھے ہمجلیس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ترکی کا ایک شخص تھا جس کا نام ابراہیم تھا، اور ابراہیم جو تھا وہ بندہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تھا، دکان تھی اس کی، دکان میں بیٹھا کرتا تھا،
بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا جس کا نام جاد تھا۔ وہ بچہ کیا کرتا تھا، اپنے گھر کے سامان لینے کے لیے دکان آتا تھا، اور دکان جب آتا تھا پرزہ دے دیتا تھا۔ چچا ابراہیم وہ سامان اتارنے کے لیے اپنے دکان میں آگے پیچھے کرنے لگتے تھے۔ بچہ کو موقع ملتا تھا، وہ چاکلیٹ کا ڈبہ کھولتا تھا، چاکلیٹ نکال کے منہ میں بھر لیتا۔ چچا ابراہیم سامان جب مکمل کر لیتے تھے بچے کو کہتے تھے بیٹا لے جاؤ، بچہ گھر لے آتا۔ یوں ہی چلتا رہا ایک مدت تک۔ وہ بچہ کیا کرتا تھا، جیسے ہی چچا ابراہیم سامان لینے کے لیے ادھر گھومتے تھے یہ فوراً چاکلیٹ کو چرا لیتا۔ ایک دن کیا ہوا، بچے کو چورانے کا موقع نہیں ملا۔ چچا ابراہیم خود سے آئے، ڈبہ کھولا اور چاکلیٹ کو بچے کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا بیٹا تمہاری امانت لے جاؤ۔ لڑکا وہ یہودی لڑکا ہے، اور بتا دوں یہاں تفصیل کے لیے وہی یہودی جو آج مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ مسلمانوں کے خون کو وہ پانی کی طرح بہانے میں لگے ہیں۔ فلسطین جس کی زمین ہے انہی کو ان کے گھروں سے بھگانے میں لگے ہیں۔ وہی یہودی قبیلے کا وہ لڑکا، چچا ابراہیم ترکی کے ہیں، وہ لڑکا بغل کا ہے، یہودی خاندان سے ہے۔ چچا ابراہیم نے دیکھا کہ آج چاکلیٹ نہیں چرایا ہے، ڈبہ کھولا اور کھولنے کے بعد بچے کو دے دیا۔ وہ لڑکا شرمانے لگتا ہے، جھجکنے لگتا ہے، ہیزیٹیٹ محسوس کرتا ہے۔ چچا کہتے ہیں بیٹا لے جاؤ۔ وہ لڑکا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتا ہے میرے چچا آپ معاف کر دیجئے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں روز آپ کی دکان سے چراتا تھا؟ وہ چچا کہتے ہیں ہاں میرے بیٹے مجھے روز معلوم ہے، روز کا تمہارا یہ حال مجھے معلوم ہے۔ اب وہ اور رونے لگتا ہے، اسے لگنے لگتا ہے کہیں آج کے بعد سے دکان میں آنا بند نہ کر دے۔ لڑکے کو اور کیا چاہیے چاکلیٹ کے علاوہ؟ 7 سال کا لڑکا ہے، چاکلیٹ اسے سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ چچا ابراہیم نے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، ایک وعدہ کرنا ہوگا، ایک وعدہ ہوگا۔ وہ لڑکا کہتا ہے میرے چچا کیا آپ کہتے ہیں؟ جتنے وعدے آپ کی طرف سے ہوں گے سب قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ میں پکڑا گیا۔ چچا ابراہیم کہتے ایک وعدہ کرو بیٹا، میری دکان تو چھوڑ دو، زندگی میں کبھی بھی چوری نہیں کرو گے، کہیے سبحان اللہ۔ اور زور سے کہیے، دین کو بیدار کیجیے، کہیے سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ چوری میری دکان سے دور کی بات ہے، وعدہ کرو زندگی میں کبھی بھی چوری نہیں کرو گے۔ وہ لڑکا کہتا ہے میرے چچا میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد سے کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ بس یوں ہی چلتا رہا، ہر روز آتا رہا لڑکا، وہ چاکلیٹ کا ڈبہ خود وہ دیتے رہے اور کہتے رہے بیٹا جتنا لے جانا ہے لے جاؤ۔ چلتا رہا۔ اس یہودی لڑکے کی دوستی ہو گئی ایک بوڑھے کے ساتھ، ایک بوڑھا مسلمان کے ساتھ دوستی ہو گئی، چلتا رہا۔ اب ہوتا کیا تھا، یہودی لڑکا تھا، چھوٹا سا تھا، گھر میں جو معاملہ ہوتا تھا وہ معاملہ آ کے اپنے اس چچا کے پاس بتاتا تھا، میرے چچا آج میرے گھر میں یہ ہو گیا ہے، آج میرے گھر میں وہ ہو گیا ہے۔ معاملہ جب سنگین ہوتا تھا تو چچا ابراہیم کیا کرتے تھے بیٹا یہ جو کتاب رکھی ہے نا اس کو اتار لاؤ۔ وہ جاتا تھا اپنے جیسے جس طرح سے وضو ہوتا ہے اس طرح سے وہ جیسے دھو کے آتا تھا، اس کتاب کو کھولتا تھا۔ چچا ابراہیم پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد دونوں پیج کو پڑھنے کے بعد بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر کا مسئلہ یہ ہے اور اس کا حل یہ ہے، تمہارے گھر کا جو مسئلہ ہے اس کا حل یہ ہے۔ بس وہ لڑکا اس کا حل کو اس سولوشن کو اپنے گھر میں لے کے جاتا، گھر میں لفڑا ہوتا اپنی ماں کو بتاتا، ماں تم گھبرا کیوں رہی ہو، ارے اس پریشانی کا حل یہ ہے۔ ماں بھی حیران ہوتی کہ کہاں سے تم ایسا سولوشن لے کے آئے۔ بس ماں میں لے کے آیا اس پر عمل کرو۔ بس چلتا رہا، گھر کا جو بھی معاملہ ہوتا تھا چچا ابراہیم کے پاس جا کے بتاتا تھا۔ چچا ابراہیم کتاب کو کھولتے تھے، بتا جاتے تھے، یوں چلتا رہا، وہ اور پورے ہوتے گئے، یہ جوان ہوتا گیا۔ اچانک کیا خبر ملی کہ چچا ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھا دوست، اچھی سنگت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ایک تو خدا نے کرم کیا ہے کہ آپ کے ساتھ فرشتہ لگا دیا، آپ کے ساتھ آپ کے بچے کے ساتھ فرشتہ لگایا ہے، یہ اچھی سنگت کے لیے۔ لیکن جب وہ اور ہوتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو دیکھیں وہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ کام کرتا ہے، کس کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس لیے کہ ان چیزوں پہ جب تک آپ نظر نہیں رکھیں گے آپ کا بچہ تو ہوگا، آپ کا خود تو ہوگا، لیکن اس کے ذہن میں جو فکر ہوتی ہے آپ نہیں کسی اور کی، آپ کا خیال نہیں ہوگا۔ دیکھیں
دیکھنے میں آپ کی شکل سے ملتا جلتا ہوگا، اس کے بدن میں آپ کا خون دوڑ رہا ہوگا، لیکن وہ بچہ امریکہ کی فکر میں ملوث ہوگا. وہ سوچ رہا ہوگا کہ ادھر سے اپنے پینٹ کو پھاڑیں گے تو دنیا ہم کو اسٹائلش کہے گا. وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ کدھر سے اپنے شرٹ کو کھولیں گے تو دنیا کہے گا ہاں دیکھو وہ بن گیا ہے، کھولا ہیرو بن گیا ہے. اس لیے اپنے بچوں کی سنگت پہ خاص نظر رکھیے آپ. چچا ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا تو چچا ابراہیم نے انتقال سے پہلے جو کتاب اتارتے تھے وہ اپنے بچوں کو کہا کہ اس کتاب کو صندوق میں پیک کر کے وہ فلاں لڑکا جو یہودی لڑکا ہے اس کو دے دینا. چچا ابراہیم بس وصیت کر کے دنیا سے چلے گئے. جب خبر ملی وہ لڑکا آیا، آنے کے بعد جنازے میں شامل ہوا. ان کے بیٹوں نے اس کتاب کو اتارا، اس صندوق کو اتارا اور کہا کہ میرے ابا کی طرف سے یہ گفٹ ہے. وہ لڑکا لے کے چلا گیا. جانے کے بعد پھر جو زندگی کے الجھنیں بڑھنے لگی تو پھر اسے لگنے لگا کہ اسی کتاب کو کھولوں جس کتاب کو کھول کر چچا ابراہیم مسئلے کا حل دیا کرتے. اسی کتاب کو کھول کر میں اپنے مسئلے کا حل نکالوں. لیکن جب کتاب کھولتا ہے تو پڑھ ہی نہیں پاتا. وہ مکمل عربی کی کتاب ہے، مکمل عربی کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ اپنے ایک ٹیونس کے دوست کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ ترکی کا واقعہ ہے اور ٹیونس کے دوست کے پاس پہنچتا ہے. ٹیونس مصر سے بھی اور آگے ہے اور وہاں کا ایک دوست سے وہ بتاتا ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے. تو وہاں کا وہ لڑکا وہ دوست بتاتا ہے کہ بھائی آپ کو معلوم نہیں یہ مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے. کہیے سبحان اللہ، اور زور سے کہیے سبحان اللہ. وہ ٹیونس کا دوست کہتا بھائی یہ قرآن ہے. اب وہ لڑکا حیران، اچھا مسلمانوں کی کتاب ہے تو مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے بہت لمبا چوڑا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے. مسلمان ہونے کے لیے اللہ کو ایک ماننا پڑتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا ہے. کہا کہ بس دیر کس بات کی، اپنے ہاتھ کو بڑھائیے اور مجھے بھی مسلمان بنا دیجیے. اور لڑکا مسلمان ہو گیا اور ہونے کے بعد اپنے ٹیونس کے دوست سے وہ سمجھتا رہا اور سمجھنے کے بعد جانتے ہیں ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ وہ قرآن کو لے کر دنیا میں آگے بڑھا. یورپ کی گلیوں میں گیا اور تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے اس لڑکے کے ہاتھوں میں کئی ہزار لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اور وہ لڑکا آگے جب اور بڑا ہوا تو اپنا نام کیا رکھا جانتے ہیں؟ اس نے اپنا نام رکھا جاد اللہ القرآنی. قرآن کے صدقے میں اسے ایمان ملا تو اس نے اپنا نام رکھا جاد اللہ القرآنی. اور اس کا انتقال ابھی 2003 میں ہوا. ابھی حال فی الحال 2003 میں انتقال ہوا ہے. 2005 میں انتقال کے بعد ان کی ماں مسلمان ہوئی ہے. ان کے گھر والے ان کے بعد انتقال کے بعد مسلمان ہوئے. لیکن اس سے پہلے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کلمہ پڑھوایا. میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں دیکھو تو صحیح سنگت کا کیا فائدہ ہوتا ہے. سنگت میں رہتا ہے شیطان کے ساتھ تو آپ کا بیٹا شیطان بن جاتا ہے. بدبخت کے ساتھ رہتا ہے تو آپ کا بیٹا بدبخت کے ساتھ بدبخت ہو جاتا ہے. لیکن اگر مسلمان کے ساتھ رہتا ہے، ایمان والے کے ساتھ رہتا ہے تو آپ کا بیٹا اگر کمزور بھی ہوتا ہے ایمان میں تو وہ سچا مسلمان کے ذریعے سے اسے ایمان بھی جاتا ہے. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. جیسا اس کے دوست کا دھرم ہوتا ہے اس کا دھرم ہوتا ہے. یہ ترمذی شریف کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جیسا آپ کے دوست کا دھرم ہے، جیسا آپ کے دوست کا خیال ہے ویسا آپ کا خیال ہوتا ہے. مان لیجیے یہ دونوں ہیں، ایک فرشتہ ہے ایک جن ہے، ایک شیطان ہے. یہ دونوں آپ کو سمجھیے دوست ہیں. اب آپ کے اوپر ہے کسے دوست بنانا ہے. اگر شیطان کو آپ دوست بنا لیں گے تو پھر میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، ایک آدمی اپنے دوست کے دین میں ہوتا ہے. اگر شیطان کے ساتھ دوستی ہوگی تمہاری تو گویا کہ تم بھی شیطان بن جاؤ گے. لیکن فرشتے کے ساتھ تمہاری سنگت ہوگی، فرشتہ صفت لوگوں کے ساتھ تمہاری سنگت ہوگی تو یقین مانے فرشتہ تو نہیں کر سکتے ہو لیکن فرشتے جیسے کام ضرور کر سکتے. تو آج کے بعد سے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کی سنگت کو درست کرنا. اور آج بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. گھر کے چہار دیواری میں آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کا بیٹا ارے میں تو نماز پڑھتا ہوں، میرا بیٹا کیا ہے ٹھیک تو ہے.
میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، میرا بیٹا ٹھیک ہے، میری بیٹی ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا گھر کی چہار دیواری میں آپ ایمان والے ہیں، نمازی ہیں، لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی سچا پکا مسلمان ہے، اس لیے کہ گھر کے جس کونے میں آپ کی پہنچ نہیں ہے، فتنوں کی پہنچ، جس کونے میں آپ کی پہنچ نہیں ہے اس سے زیادہ فتنوں کی پہنچ ہے۔ آپ یہ فتنے کا دور ہے، فتنے کی پہنچ گھر گھر تک پہنچ گئی ہے، اور ایک زمانہ تھا، مفتی صاحب کی برا، ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں شہروں میں برائیاں ہوتی تھی، دیہاتوں میں کم برائیاں تھیں، لیکن آج